رحم اللہ من یقرأ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی نورنا بنور الایمان ووفقنا بتوفیق التمسک بأہل البیت والقرآن. والصلاة والسلام علی خیر الانام سید الانس والجان ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين هم أمناء الرحمن الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على بقية الله الأعظم الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي دينهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات. اسعد اللہ ایامکم سعیدا بمناسبت عید اللہ الاکبر عید اللہ الولایہ عید الغدیر. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. عید اللہ الاکبر، عید غدیر، عید ولایت، عید عظیم، آپ سب کی خدمت میں اس عید بابرکت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. خدا سے دعا یہی ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہمارے حیات باقی رہے اس عید کو بہتر سے بہتر طریقے سے مناتے رہیں. عزیزان گرامی، بہت ہی بڑی عید، بلکہ 4 سب سے بڑی عیدوں میں بھی سب سے بڑی جو عید ہے اسی عید کی شب آج شب عید غدیر ہے. یہ عید اتنی عظیم و اتنی بڑی اور عید اللہ الاکبر کا لقب اسی لیے پایا
کہ دین کا سب سے اہم رکن، سب سے اہم شے جو دین میں تھی وہ ولایت علی ابن ابی طالب، کہ جس کا اعلان غدیر کے دن یعنی 18 ذی الحجہ کو پیغمبر اکرم نے تمام امت کے سامنے بیان کیا۔ میرے عزیزو، قبل اس کے کہ اپنے موضوع پر آؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یا علی انا مثلک مثل سورۃ قل هو اللہ احد، اے علی آپ کی مثال سورہ قل هو اللہ احد کی طرح۔ کیا کیسی مثال؟ فَإِنَّهُ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّةً كَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلْثَ الْقُرْآنِ، جس کسی نے بھی سورہ قل هو اللہ احد کو ایک مرتبہ پڑھا گویا اس نے 1/3 ایک تہائی قرآن کو پڑھ لیا۔ وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْن، جس نے 2 مرتبہ پڑھا كَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلْثَيِ الْقُرْآنِ، جس نے 2 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی اس نے گویا 2/3 2 تہائی قرآن پڑھ لیا۔ وَمَنْ قَرَأَهَا 3 مرات، اور جس نے قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھی فَكَأَنَّمَا قَرَأَ کل القرآن، گویا اس نے تمام قرآن پڑھ لیا۔ پس اسی کی طرح سے مولا کائنات کی مثال رسول کہتے ہیں یا علی فمن احبک بقلبہ، پس جس نے بھی آپ سے محبت کی اپنے دل سے، فکان لہو ثلث ثواب العباد، اس کو تمام بندوں کی عبادتوں میں سے 1/3 بندوں کی عبادت کا ثواب۔ ومن احبک بقلبہ واللسانہ، جس نے صرف دل سے محبت نہیں کی بلکہ اپنی زبان سے بھی آپ کی محبت کا اظہار کرتا ہے، کان لہو ثلثی العباد العباد، کہنے کہ جس نے آپ کے زبان سے بھی، دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی محبت کا اظہار کیا، تمام عباد کی جتنی بھی عبادت ہے 2/3 ثواب اس کا۔ اور جس نے ومن احبک بقلبہ ولسانہ ویدہ، جس نے دل سے بھی آپ سے محبت کی، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے محبت کی، اور اپنے ہاتھوں سے بھی محبت کی، ہاتھوں سے محبت یعنی عملی طور پر بھی محبت کو ظاہر کیا، اس کے لیے تمام عباد جتنے بھی خدا کے بندے اس کائنات میں موجود ہے ان سب کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ یہ ہمارا اس جشن میں آنا کسی کی زور زبردستی نہیں ہے، یہ جشن میں آنا دل سے محبت کے اظہار کا نام ہے۔ یہاں پر آ کر فضائل امام سن کے زبان سے فضائل و درود پڑھنا، یہ نعرے لگانا زبان سے اظہار محبت ہے، اور عملی طور پر جشن منعقد کرنا یہ ہمارے ہاتھوں سے محبت علی علیہ السلام کا اقرار ہے۔ کیسی محبت؟ کہ جیسی محی الدین اربلی کو محبت تھی۔ آغا محی الدین اربلی عالم دین جو چند زمانہ پہلے گزرے، یہ محی الدین اربلی نجف میں اپنے والد صاحب کے ملاقات کے لیے حرم امیر المومنین میں جاتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں باپ سے، والد صاحب سے، اور ان کے ایک دوست، ان دونوں سے ملاقات ہوتی ہے، باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنے کے بعد عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حرم مولا امیر المومنین ہے عالم دین محی الدین اربلی، یہ جب گفتگو کرنے کے بعد عبادت میں مصروف ہو گئے، تسبیح پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی، اور یہ آنکھ لگنے کی وجہ سے امامہ سر سے سرک جاتا ہے، سر پر بڑا گہرا ضرب کا، تلوار کا نشان۔ فوراً ان کے والد صاحب پریشان ہوتے، اٹھاتے ہیں، کہتے کہ اے محی الدین یہ سر پر تلوار کا نشان کیسا ہے؟ سر پر یہ چوٹ کا نشان کیسا ہے؟ کہا بابا جنگ صفین میں لگا۔
1400 سال پہلے جنگ صفین ہوئی. بابا نے کہا اے بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ جنگ صفین مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے زمانے میں ہوئی، تم آج کے زمانے کے ہو، یہ صفین میں ضربت کیسے لگی؟ کہتے ہیں بابا میں مصر سے فلسطین کی جانب جا رہا تھا کہ اتنے میں تنہا تھا، ایک ناصبی میرے ساتھ ہم سفر ہو گیا. راستے میں چلتے ہوئے جب بات دین پر چلی تو وہ ناصبی کہتا ہے اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میری تلوار معاویہ کے ساتھ علی کے خلاف چلتی. اتنا سننا تھا کہ اب میرا جوش ولایت، محبت علی جوش مارتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر میں صفین میں موجود ہوتا تو میری تلوار علی کے ساتھ معاویہ کے مقابل میں چلتی. جیسے یہ سننا تھا وہ ناصبی کہتا ہے چلو نہ گھوڑا دور نہ میدان، آؤ تم بھی علی کی طرف سے جنگ کر لو، میں معاویہ کی طرف سے جنگ کرتا ہوں. ہم دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، میں کمزور پڑ گیا، اس ناصبی نے مجھے زمین پر پٹکا اور ایک ایسی تلوار ماری میرے سر پر کہ سر زخمی ہوا، مجھے بے ہوشی طاری ہو گئی، غش کھا کر گر گیا. جیسے ہی میں گر گیا کچھ دیر بعد ایک شخص آتا ہے، مجھے ہوش میں لاتا ہے، میرا سر سہلاتا ہے. یہ جو زخم کے جس سے خون بہہ رہا تھا یہ تازہ زخم خشک ہو جاتا ہے، صرف نشان باقی رہتا ہے، نہ کوئی درد محسوس نہ کچھ. وہ شخص کہتا ہے اے محی الدین یہی ٹھہر جا. کچھ دیر بعد آگے جاتا ہے، میں وہی ٹھہرا ہوا تھا کہ اس ناصبی کے سر کو بالوں سے پکڑ کر میرے سامنے لاتا ہے وہ شخص اور ایک جملہ کہتا ہے نصرتنا فنصرناک، تم نے ہماری مدد کی تو ہم تمہاری مدد کے لیے آ گئے، میں تمہارے وقت کا امام ہوں. اب اے محی الدین یہ یاد رکھنا کہ جب کسی نے اس نشان کے بارے میں سوال کیا تو کہنا جنگ صفین میں علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے یہ ضرورت لگی. ہم محبت اہل بیت علیہ السلام کو دل سے، زبان سے اور اپنے اعمال سے ظاہر کریں، یہ شرط ایمان ہے. چونکہ رسول نے ایمان کی ڈیفینیشن تعریف یہی کیا، الایمان عقد بالقلب، عقد ہے گرہ باندھنا دل سے، ونطق باللسان اور زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالارکان اور عمل کرنا اپنے اعضاء و جوارح سے، یہی ایمان ہے. بہرحال تمہیداً یہ بات کرتے ہوئے اپنے موضوع پر آؤ. آج شب غدیر ہے. غدیر، مجھے غدیر کے بارے میں آج زیادہ نہیں پڑھنا بلکہ غدیر کے بارے میں سنتے بھی آپ لوگ، لیکن تبرکاً کچھ باتیں غدیر کی کر کے اصل موضوع میرا جو آج ہے، غدیر کو غدیر جتنی اہمیت دینے والا صاحب غدیر کہ جس کی وجہ سے یہ غدیر عید اللہ الاکبر بنی، وہ ہے ولایت علی بن ابی طالب. عزیزان محترم، غدیر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج سے حجۃ الوداع وہاں سے لوٹ رہے تھے، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کو انتظار کیا، ان کا ایک ممبر سجا، ممبر پر تمام لوگوں کے سامنے پورا خطبہ دینے کے بعد ایک جملہ کہا کہ الست اولیٰ بانفسکم، کیا میں تمہاری نفسوں پر، تمہاری جان پر اولویت نہیں رکھتا ہوں، سرپرستی نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے مل کر کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری نفس و جان پر بھی اولویت رکھتے ہیں. پھر کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مؤمنین کا مولا ہوں. پھر ایک جملہ کہا وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا ہوں بس اس کا یہ علی مولا ہے. اب یہاں پر بھی رسول جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے زمانے میں کچھ لوگ مولا ورڈ سے کھیلیں گے، اس لفظ سے کھیلیں گے، مولا کا معنی دوست کا ہے، مولا کا معنی فلاں کا ہے. اسی لیے پہلے اقرار لے لیا کہ کیا میں تمہارے نفس پر تم سے زیادہ سرپرستی نہیں رکھتا. الست اولیٰ بانفسکم، الست اولا، اولا سرپرستی کا معنی اولویت نہیں رکھتا ہوں، ایک معنی بیان کر دیا. پھر
کہیں کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. پھر کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. اب جو معنی یہاں پر اللہ کے لیے استعمال ہوا مولا کا، وہ یقیناً سرپرست کا مولا ہے. خدا کسی کا دوست نہیں بلکہ سرپرست ہے. اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین، میں لوگوں کا، میں مؤمنین کا مولا ہوں. اب جو معنی اللہ کے لیے، جو معنی رسول کے لیے تھا، وہی معنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے لیے بھی ہے. بہرحال جیسے ہی یہ ولایت کا اعلان ہوا، میں نے کہا غدیر پوری نہیں پڑھنا ہے، وقت بھی بہت کم ہے، کہ جب غدیر کا اعلان ہوا سب سے پہلے ایک صاحب آگے بڑھے، بخن بخن یا ابن ابی طالب، مبارک ہو آپ کو اے ابن ابی طالب. دیکھیں جب آپ عام انسان، آپ دیکھیں غور کریں ہمارے یہاں پر رواج کیا ہے کہ جب بیٹا کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بڑا کام کرتا ہے، مبارکبادی پیش کی جاتی ہے. اگر باپ کے لیے باعث افتخار ہو اور باپ بھی اس کا فخر کے ساتھ فخر کا حامل ہو تو باپ کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. فلاں فلاں کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام انجام دیا. یہاں پر وہ خود ملعون آ کر کہتا ہے بخن بخن یبن ابی طالب، خود ابو طالب کے بیٹے کہہ کے یہ بتا دیا کہ یہ ولایت کسی اور کا حق نہیں بلکہ اولاد ابو طالب کا حق ہے. یہاں پر دوسری مرتبہ پھر کہتا ہے اصبحت مولایا و مولا کل المؤمنین، اے علی ابن ابی طالب آپ ہمارے بھی اور تمام مؤمنین کے مولا ہو گئے. خود ان کا جو مولا ہے، ان کا خلیفہ، وہ خود مولا کے نام پر اقرار کر رہا ہے کہ یہاں پر مولا سے مراد سرپرستی ہے. بہرحال جب یہ اعلان ہو گیا 3 دن تک مولا کی بیعت لی گئی. بیعت کا طریقہ بھی آپ جانتے ہیں، 3 دنوں تک بیعت کا سلسلہ جاری رہا. بیعت کا سلسلہ ایسا تھا کہ مردوں سے مباشرتاً ڈائریکٹ بیعت لی گئی اور مستورات سے، خواتین سے پانی کے ذریعے سے بیعت لی گئی. پردہ بیچ میں ڈالا گیا. ایک طرف مولا کائنات اس تسلے میں کہ جس میں پانی تھا ہاتھ ڈالتے ہیں، دوسری طرف سے وہ خواتین ہاتھ ڈالتی اور بیعت کا اقرار کرتی. یعنی ولایت سے کوئی بھی خالی نہ بچ سکا، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، ہر کسی کو اقرار ولایت کرنا ہے. یہ ولایت کی اہمیت ہے کہ جس کو رسول اس گرمی میں 3 دن تک رکا کے بیان کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجو محمد وعلی محمد. جب رسول نے اپنے ولی کا انتخاب بلکہ اعلان کر دیا، پھر آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا، سورہ مائدہ کی 67 آیت، الیوم یئس الذین کفروا، آج وہ دن ہے کہ جس دن وہ لوگ کہ جو کافر ہیں مایوس ہو گئے. سوال ذہن میں آتا ہے، غدیر کے میدان میں حج سے لوٹ رہے تھے، حج سے لوٹتے وقت تمام کے تمام حاجی تھے، سب مسلمان تھے، حج کر کے لوٹ رہے تھے. آیت نازل ہو رہی ہے، آج کافر مایوس ہو گئے، سمجھ میں نہیں آیا. منافق کہہ دیتے بات ختم ہو جاتی، کافر کہا. لیکن ایک بات سمجھ میں آئی، ایک مرتبہ رسول نے فرمایا الشک فی علی کفر، علی کی ذات میں کوئی شک بھی کرے تو کفر ہے. یعنی ان حاجیوں میں بعض ایسے بھی تھے کہ جو علی کی ذات پہ شک کرتے تھے. اسی وجہ سے الیوم یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے وہ لوگ کہ جو علی کی ولایت میں شک کرتے تھے اور انہیں قرآن نے کافر کے نام سے پکارا. الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوا من دینکم، آپ کے دین سے، فلا تخشوہم واخشونی، پس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو، خوف خدا دل میں رکھو. پھر آگے آیت کیا کہتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے کہ جس دن میں نے آپ کا دین کامل کیا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، دین کامل ہوا ہے غدیر کے دن.
18 ذی الحج کو دین کامل ہوا ہے. اسی پر پلٹ کے انشاءاللہ آؤں گا. آخر میں بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو آپ پر تمام کیا. آیت اللہ حسن علم الہدا کہتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں بھی نعمت کا ذکر ہوا ہے، نعمت سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. تمام مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نعمت سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کو تمام کیا. بس یہی پر ٹھہر کر آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں. سورہ الحمد خدا کی حمد و ثنا، پھر بندگی کا اقرار، اس کے بعد ایک دعا ہے سورہ حمد میں، صرف ایک دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. صرف یہ ایک دعا ہے. اس کے آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس پر تو نے اپنی نعمت عطا کی ہے. دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، دعاؤں میں پڑھتے ہیں صراط مستقیم کون ہے؟ صراط مستقیم علی کی ذات ہے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس پر تو نے نعمت اپنی عطا کی، یعنی وہ راستہ کی جو ولایت علی کا راستہ ہے. قرآن میں اور ہمارے یہاں پر حدیث رسول ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے مگر یہ کہ سورہ حمد ہے اس میں. بغیر سورہ حمد کے کوئی نماز پوری نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اور سورہ حمد اہدنا الصراط المستقیم کے بغیر پوری نہیں ہے. کون سا راستہ؟ ولایت کا راستہ. اب مجھے نہیں پتا یہ لوگ سوال ہی کیوں کرتے ہیں کہ مولا کی گواہی، مولا کی ولایت کی گواہی نماز میں دینا جائز ہے یا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا اشہد ان علی ولی اللہ آپ نماز میں پڑھے یا نہ پڑھے، آپ کا مرجع تقلید جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نماز بغیر ولایت علی کے قبول ہرگز نہیں ہے. آپ زبان سے اقرار کرے نہ کرے، آپ کا مجتہد فتویٰ دے رہا ہے، آپ عمل کرے، لیکن یہ یاد رکھے بغیر حمد کے نماز مکمل نہیں، اور بغیر ولایت علی کے سورہ حمد مکمل نہیں. ایک صلوات بھیجو محمد وعلی محمد. بس یہی تک نہیں، بلکہ خداوند عالم وللہ اسماء الحسنی، خداوند عالم کے لیے اسماء حسنی ہے. ہم نماز یا ہر عبادت کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام سے. چھٹے امام کے پاس صحابی آیا، پوچھا وللہ اسماء الحسنی کیا مراد ہے؟ کہا نحن واللہ اسماء الحسنی، قسم خدا کی ہم اہل بیت علیہ السلام اسماء حسنی ہے، خدا کے نام ہے. الذی لا یقبل اللہ عمل عباد، کہ وہ اسماء کہ خداوند عالم کسی بھی بندے کے عبادت کو قبول نہیں کرے گا الا بمعرفتنا، مگر یہ کہ اس کے دل میں ہماری معرفت ہو. بس کسی بھی عبادت کی شرط کیا ہے؟ بسم اللہ کہا جائے. بسم اللہ یعنی کیا؟ ظاہراً بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور باطناً دل میں معرفت اہل بیت علیہ السلام رکھنا. ایک صلوات بھیجو محمد وعلی محمد. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج وہ دن ہے کہ جس دن میں نے آپ پر نعمت کو تمام کیا. کون سی نعمت؟ نعمت ولایت علی ابن ابی طالب. کیوں اس غدیر کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی؟ اسی وجہ سے کہ ولایت علی کا اقرار ہے. عزیزان گرامی، دو مقام ایسے ہیں جہاں پر رسول خدا نے اس ولایت کو، اس حق کو کہ علی کی جو ولایت ہے اسے صرف بیان نہیں کیا بلکہ دکھلایا ہے. پہلا مقام غدیر کا مقام ہے. دوسرا روایت میں ملا جناب عبداللہ ابن مسعود، بہت ہی عظیم صحابی، رسول کی خدمت میں آتے ہیں، رسول سے بامعرفت صحابی ہے. ایک مرتبہ آ کر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ارنی الحق،
اے رسول اللہ مجھے حق دکھلائیے، حق بتائیے نہیں، علمنی الحق نہیں، بین لی الحق نہیں، مجھے حق بیان کیجئے نہیں، بیان کر چکے ہیں رسول، کسی کو شک نہ رہ جائے، یا رسول اللہ ارنی الحق، اے رسول اللہ مجھے حق دکھلائیے۔ ابن مسعود کہتے ہیں حق دکھلائیے۔ رسول نے کہا کہ کمرے کی طرف جا کے نگاہ کرو، جیسے ہی کمرے میں جاتے ہیں، جب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا کائنات نماز کی حالت میں ہے، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، جیسے ہی نماز تمام کیا ایک مرتبہ دست دعا بلند کیا اور کہا اللہم بحق عبدک محمد، خدایا تجھے واسطہ ہے تیرے بندے محمد کا، اغفر للخاطئین من شیعتی، مغفرت کر، معاف کر دے میرے شیعوں کے گناہوں کو، ہمارے شیعہ جو گناہگار ہیں ان کی مغفرت فرما۔ واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ رسول کا واسطہ دے رہے ہیں۔ فوراً باہر آئے، دیکھا رسول نماز میں مصروف ہے، رکوع و سجود کر رہے ہیں، رکوع سجود کے بعد نماز تمام کیا، پھر رسول نے دست دعا بلند کیا، کہا اللہم بحق عبدک علی، خدایا تجھے واسطہ ہے تیرے بندے علی کا، اغفر للعاصین من امتی، میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت کرنا۔ ابن مسعود کہتے ہیں میری عجیب کیفیت طاری ہوئی، غش طاری ہو گیا، میں وہی بے ہوش ہو گیا، کچھ دیر بعد ہوش میں آیا، رسول نے فوراً کہا یا ابن مسعود اکفر بعد الایمان، اے ابن مسعود کیا ایمان کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا؟ یعنی علی کے معاملے میں شک بھی نہیں کرنا ہے، الشک فی علی کفر، شک بھی نہیں کرنا ہے۔ یا ابن مسعود اکفر بعد الایمان، اے ابن مسعود کیا ایمان کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا؟ فوراً کہتے ہیں معاذ اللہ عن الکفر، خدا کی پناہ کفر سے۔ کہا میں نے جب کمرے میں گیا تو دیکھا علی آپ کا واسطہ دے رہے ہیں، باہر آیا آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں، ذہن میں ایک سوال آیا آپ دونوں میں سے خدا کے ہاں زیادہ اکرم و اعظم کس کا مرتبہ ہے؟ ابن مسعود رسول سے سوال کر رہے ہیں، رسول فرماتے ہیں اے ابن مسعود خداوند عالم نے اپنے نور کے عظمت سے میری اور علی کے نور کی خلقت کی، اس وقت ہمارے نور کی خلقت ہوئی کہ جب آدم کا نور خلق نہیں ہوا تھا، نہ کوئی تسبیح کرنے والا تھا، نہ کوئی تقدیس کرنے والا تھا، پھر ہمارا نور آدم کے نور سے 2000 سال پہلے خلق ہوا، ہمارے نور سے خدا نے حسن و حسین کے نور کو خلق کیا۔ جب یہ 4 نور خلق ہو گئے پھر فخلق اللہ من نور السماوات والارض، خدا نے میرے نور سے زمین و آسمان کو خلق کیا، فالسماوات والارض من نوری، زمین و آسمان میرے نور سے، وانا افضل من السماوات والارض، اور میں آسمانوں اور زمین سے افضل ہوں۔ ثم فتق نور علی بن ابی طالب، پھر خدا نے علی کے نور کو شغاف کیا، فخلق منہ الکرسی والعرش، پھر خدا نے علی کے نور سے عرش اور کرسی کو خلق کیا، فالعرش والکرسی من نور علی وعلی افضل من العرش والکرسی، پس یہ کرسی اور عرش، خدا کا جو عرش ہے علی کے نور سے ہے اور علی ان دونوں سے افضل ہے۔ پھر ثم فتق نور الحسن، پھر خدا نے جناب امام حسن کے نور کو شگاف کیا، فخلق منہ اللوح والقلم، اس سے لوح و قلم کی خلقت کی، پس لوح و قلم حسن کے نور سے ہے اور حسن لوح و قلم سے افضل ہے۔ پھر ثم فتق نور الحسین، اس کے بعد امام حسین کے نور کو شگاف کیا، اب فخلق منہ الجنان وحور العین، حسین کے نور سے جنت و حور العین کی خلقت ہوئی، فالجنت وحور العین من نور الحسین، جنت اور حوریں
حسین کے نور سے ہے، وَحُسَيْنُ أَفْضَلُ مِنْ حُورِ الْعِينِ وَالْجَنَّةِ، اور حسین جنت اور حوروں کے نور سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، رسول کہتے ہیں کہ ابن مسعود، پھر خدا نے ملائکہ کی آزمائش کے لیے عرش پر اندھیرا اور ظلمت طاری کر دیا۔ جیسے ہی تاریکی چھا گئی، ملائکہ نے دعا کی، خدایا جب سے تو نے ہماری خلقت کی ہے، ہم ان انوار مقدسہ کو دیکھتے ہیں، ہم نے ان سے سوائے اچھائی کے کوئی چیز نہ دیکھی۔ خدایا تجھے واسطہ ہے ان انوار مقدسہ کا، فرشتے معصوم، کوئی گناہ نہیں کرتے، دعا کر رہے ہیں، خدا سے دعا قبول کرے گا۔ طریقہ بتا رہے ہیں، دیکھو خدا کی بارگاہ میں جب دعا کرنا، اہل بیت کا واسطہ دے کر دعا کرنا۔ خدایا ان انوار مقدسہ کا واسطہ کہ اس تاریکی کو ہم سے دور کر۔ پھر خداوند عالم رسول کہتے ہیں خداوند عالم نے ثم خلق نور فاطمہ، اب خداوند عالم نے نور فاطمہ کو خلق کیا، اس نور سے چھوٹی چھوٹی قندیلیں جلائی، لیمپ جلایا کہ جس سے پورا آسمان، پوری عرش، پوری کائنات جگمگا اٹھی۔ پھر کہتے ہیں وَبِهَذَا السَّبَبِ سُمِّيَتْ الزَّهْرَا، اسی وجہ سے فاطمہ کا نام زہرا پڑا، زہرا یعنی چمکنے والی، فاطمہ کا نام زہرا پڑا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں خدا نے ایک جملہ کہا، اشہدکم یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ میں تم سب کو گواہ قرار دیتا ہوں، میں تم سب کو وٹنس قرار دیتا ہوں، کیا؟ انی جعلت ثواب تسبیحکم و تقدیسکم، کہ میں خدا تم ملائکہ کے تسبیح و تقدیس، ملائکہ دن و رات تسبیح و تقدیس و عبادت کرتے ہیں۔ کتنے ملائکہ ہیں؟ اندازہ لگائیے، ملائکہ سب سے زیادہ جو خدا کی مخلوق ہے وہ ملائکہ ہے، ملائکہ سے زیادہ کوئی مخلوق خدا کی عدد میں نہیں ہے۔ خالی اس سے اندازہ لگائیے، روایت میں ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر پر، ان کی زری پر ہر دن 70,000 ملائکہ خدا کی اجازت سے زیارت پر آتے ہیں۔ ہر دن 70,000 ملائکہ زیارت پر آتے ہیں۔ روایت میں ایک مرتبہ جو فرشتہ جس کی نوبت آ گئی، زیارت پر آ گیا، قیامت تک اس کی دوبارہ نوبت نہیں آئے گی۔ 1400 سال سے قیامت تک ہر دن 70,000 نئے ملک، نئے فرشتے خدا کی اجازت سے سید الشہداء کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کتنی تعداد ہے ملائکہ کی جو دن و رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ خدا کہہ رہے گواہ رہنا اے ملائکہ، میں تمہاری تسبیح و تقدیس کا ثواب فاطمہ کو، ان کے شیعوں کو اور ان کی اولاد کو بخشتا ہوں۔ ایک صلوات ہے محمد پھر رسول کہتے ہیں ابن مسعود، خداوند عالم قیامت کے دن مجھے اور علی کو صراط پر کھڑا کرے گا اور کہے گا جسے چاہو جنت میں لے جاؤ، جسے چاہو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اسی کی طرف قرآن مجید میں حکایت کیا وَأَلْقِيَا كُلَّ کفار و عنید، اور وہ دونوں تمام کفار و عنید کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ کفار و عنید کون ہے؟ ابن مسعود نے سوال کیا، رسول فرماتے ہیں کفار وہ ہیں کہ جو میری نبوت کا انکار کرے، اور عنید وہ ہے کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ علی حق ہے، رسول نے دکھلا دیا، صرف دکھلایا نہیں، کئی مرتبہ بیان کیا۔ تبھی تو کہا علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار۔ بس اس جملے میں ایک باریک نکتہ، آپ نے سنا یہ حدیث، اسی لیے صرف خاص طور سے بیان کر رہا ہوں۔ آغا وحید خراسانی اس حدیث پہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ رسول ہے، فصیح و بلیغ زبان ہے، کوئی کلمہ رسول کی زبان سے، زبان اقدس سے نکلتا ہے، بلاغت و فصاحت سے خالی نہیں ہوتا۔ آغا وحید خراسانی کہتے ہیں اس جملے کی ابتدا علی سے ہوئی، انتہا علی سے۔ علی مع الحق
والحق مع علی. رسول چاہتے کہہ دیتے الحق مع علی و علی مع الحق، معنی ایک ہی تھا. کہا علی مع الحق والحق مع علی. آغا وحید کہتے ہیں کہ ابتدا بھی علی سے انتہا بھی علی سے، یعنی حق کی ابتدا بھی علی، حق کی انتہا بھی علی. پھر آگے جملہ کہتے ہیں بس یہی تک نہیں، بلکہ حق درمیان میں ہے، علی درمیان میں نہیں، کنارے پر ہے. حق نے علی کو نہیں گھیرا ہے بلکہ علی حق کو گھیرے ہوئے ہے. علی حق کو گھیرے ہوئے، حق علی کو نہیں گھیرا. پھر اسی جملے کی تشریح رسول نے خود کیا، یدور حیث ما دار، حق وہاں مڑے گا جہاں جہاں علی مڑیں گے. غلط ترجمہ نہ ہو کہ علی وہاں جائیں گے جہاں حق جائے گا، بلکہ جہاں جہاں علی جائیں گے حق وہی جائے گا. یہی حق ولایت، یہی علی کی ولایت کہ جس کا اقرار غدیر کے دنوں. وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا اب کتنا وقت ہے میرے پاس، اور مجھے جانا بھی دوسری جگہ. بہرحال ایک صلوات بھیجو محمد وعلی محمد. ہم صرف دنیا میں شیعہ ولایت اور مولا کا جشن نہیں منا رہے، بلکہ روایت میں کہ رسول فرماتے لما اسریا بیا فی الفلک، جب مجھے آسمان پر معراج پر لے جایا گیا، میں نے چوتھے آسمان پر دیکھا ایک شخص ہے جو مولائے کائنات کی شکل کا ہے، علی کی شکل کا ایک شخص ہے. میں نے جبرائیل سے سوال کیا اہذا علی، کیا یہ علی ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک فرشتہ ہے، ملک ہے، خدا نے اسے علی کی شکل میں خلق کیا ہے. چونکہ ملائکہ علی کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تو علی کی زیارت کے لیے خدا نے ایک فرشتہ علی کی شکل کا خلق کیا. جب جب ملائکہ زیارت علی کے مشتاق ہوتے ہیں اس ملک کی زیارت کرتے ہیں، اور ان کی زیارت کا ثواب علی اور علی کے شیعوں تک خدا پہنچاتا ہے. بس ختم کرنے پر آ رہا ہوں، بس وقت نہیں بچا میرے پاس. میں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج عید ولایت کی عید ولایت ہے، ولایت کی عید ہے. کیا کہا خدا نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے کہ میں نے آپ کے دین کو کامل کیا. دین کا کمال کیا ہے نہیں سمجھ میں آیا. ولایت ٹھیک ہے، آج کے دن ولایت کا اقرار ہوا. 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں کمال الدین ولایتنا والبراء من عدونا، دین کا کمال ہماری ولایت ہے اور ہمارے دشمنوں سے براعت ہے. ولایت ہو گئی، چند جملے برات کے بھی بیان کروں تاکہ دین مکمل، میرا دین و ایمان بھی مکمل ہو جائے، سامعین کا دین و ایمان بھی مکمل ہو جائے. چونکہ حدیث ہے من تعثم ان یلعن من لعنہ اللہ فقد لعنہ اللہ، جس کسی نے بھی غریز کیا، پرہیز کیا ایسے پر لعنت کرنے سے کہ جس پر خدا نے لعنت کی، تو خدا اس پرہیز کرنے والے پر بھی لعنت کرنا ہے. آگے رسول فرماتے کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا، جھوٹا ہے وہ شخص، جھوٹا ہے وہ شخص جو ہماری محبت کا دعویٰ کرے اور ہمارے دشمنوں پر تبرہ نہ کرے. بس اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، چھوٹے بچے اس لیے ایک بات سوچی تھی لیکن نہیں بیان کر سکتا. بہرحال ایک جملہ ہے، شعر خالی بیان کر دوں گا، اس کا معنی انشاءاللہ کبھی شخصی محفل ہوگی اس میں بیان کروں گا. چھٹے امام سے منسوب ایک شعر ہے غدیر کے لیے، من جدہ خالہ و والدہ و امہ اختہ و عمتہ اجدر ان یبغض وصیا
وَأَن يُنْكِرَ الْبَيْعَةَ يَوْمَ الْغَدِيرِ۔ حدیث، یہ شعر ہے جو چھٹے امام سے منسوب ہے۔ شعر کا پہلا مصرع بہت اہم ہے، دوسرے مصرعے کا پہلے مفہوم بتا دوں، چلیے لائن ترتیب سے چلتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں من جدہ خالہ و والدہ، وہ شخص کہ جس کا دادا، من جدہ خالہ، جس کا دادا اس کا ماموں بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے، و امہ اختہ و امتہ، اور جس کی ماں اس کی بہن بھی ہے اور پھوپھی بھی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کس کا شجرہ بیان ہو رہا ہے؟ غدیر میں بھی موجود تھے وہ جناب، غدیر میں موجود تھے۔ مجھے اسی شجرے کو بیان کرنا تھا لیکن مناسب نہیں ہے، بہرحال انشاءاللہ شخصی محفل میں اس کی تطبیق کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے اس شعر کو، کہ کیسے اس کا جد اس کا ماموں بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے، اور کیسے اس کی ماں اس کی بہن بھی ہے اور پھوپھی بھی ہے۔ انشاءاللہ کسی دن اور بیان کروں گا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ کیسے نہ ہو کہ یہ رسول کے وصی سے ایسا حرامزادہ بغض رکھے اور غدیر کی بیعت کا انکار نہ کرے۔ دشمنان اہل بیت پہ بس عزیزان گرامی، بس آخری دو جملے کہ ان کے یہاں پر آپ دھوکہ نہ کھائیں، ان کے یہاں پر خود ان کے چار ائمہ، چار امام جن سے چار ان کے فرقے، اس میں سے ایک احمد بن حنبل، احمد بن حنبل اس کا جملہ ہے جو نقل کیا ہے شیخ ماخوذی نے اپنی کتاب الاربعین میں، اور علامہ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری جو آگرہ میں دفن ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے احمد بن حنبل کا یہ جملہ کہ کہتا ہے لا یکون الرجل سنیا من اہل السنہ والجماعہ، کہ کوئی شخص ہرگز اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہو سکتا حتی یبغض علیٰ بغضا قلیلا، یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب سے دل میں بغض نہ رکھے۔ یہ جملہ صراحتاً ان کے یہاں پر ان کے امام کا جملہ ہے، حتی یبغض علیٰ بغضا قلیلا۔ دوسری جگہ ان کے علماء کا جملہ نقل ہوا ہے، کیا نقل ہوا ہے؟ التسنن و محبت علی لا یجتمعان، سنی اور محبت علی ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا؟ لابد من بغض علی بقدر حبت شعیر، ضروری ہے مذہب اہل سنت میں، ضروری ہے کہ رائی کے دانے کے برابر کم از کم علی ابن ابی طالب سے بغض رکھا جائے۔ یہ ہمارے جملے نہیں ہیں، ہماری کتابوں میں نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں ہے۔ عزیزان گرامی، کمال الدین ولایتنا والبراء من عدونا، آخری جملہ۔ مجھے ایک نعرہ تھا کہ جو نعرہ پسند نہیں آتا تھا جب تک میں نے مطالعہ نہیں کیا، بہرحال پہلے کے بنسبت تھوڑا سا مطالعہ بڑھا ہے، ابھی بھی جاہل ہوں، ابھی بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک نعرہ نہیں پسند تھا جو اکثر جوان لڑکے لگاتے تھے، لعنت کرنے کے بعد کہتے تھے جو نہ بھیجے اس پر بھی لعنت، جو نہ بھیجے اس پر بھی لعنت۔ لیکن یہ نعرہ یہ ہمارا اور آپ کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ رسول کا نعرہ ہے۔ رسول نے فرمایا الا ولعن اللہ قتلۃ الحسین ومحبیہم وناصریہم، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی لعنت ہے امام حسین کے قاتلوں پر، ان کے محبین پر اور ان کے